Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome you all to your first online class. It is your first class you are taking online, and we have to learn today how we can use Google Meet. So it's a training on Google Meet. You people should learn that how you will use Google Meet for your classes. Especially, this is the first time, so that's why I have created different groups of male, female, separate classes for them at the moment because I want you people to learn it properly. Once you are able to learn it and you can use it by yourself, then we will make your classes and you have to take your classes with your corresponding teachers. چونکہ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے استعمال کرنا، اور جب آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو تھوڑا سا پرابلم ہوگا. اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس وقت آپ کے گروپس کو، میل اور فیمیل کو علیحدہ رکھوں تاکہ اس وقت آپ لوگ اس کو سیکھ سکیں کہ آپ کیسے میٹ کو یوز کریں گے. آپ کو طریقہ آتا ہو کہ آپ اپنا مائک کیسے آن آپ کریں گے، آپ کو طریقہ آتا ہو کہ آپ اپنا کیمرہ کیسے آن آپ کریں گے. جب ریکارڈنگ ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مائک آپ ہو، آپ کے کیمز آپ ہو. اگر کوئی خوشی سے اپنا کیم یا مائک تو خیر آن نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنا کیم آن رکھنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی میری آبجیکشن نہیں ہے. لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ جب آپ کے کلاسز ہوں گی، جیسے ابھی میں نے اس پہ ریکارڈنگ موڈ آن کیا ہے، تو یہ تمام ویڈیو لیکچرز ہر ٹیچر کوشش کرے گا کہ وہ ریکارڈ کر لے. اور ریکارڈنگ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جب ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہو جس کو اب بھی مسئلہ ہوگا، وہ تو مطلب میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس کو آواز صحیح نہیں آ رہی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو وہ اس ویڈیو کو یا اس لیکچر کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر دیکھ سکتا ہے. میں ان تمام ویڈیوز کو جو میں نے ٹریننگ دی ہے ہر کلاس کو، ہر گروپ کو، وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کو. وہاں سے آپ لوگ پھر اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. جو اور کلاسز کے ساتھ میں نے لی ہے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کی اپنی ہوگی ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر کلاس اور ہر گروپ کے لیے میں نے الگ ٹائٹل دیا ہے، ٹائمنگ ان کے الگ تھے، ٹائٹل الگ ہے. آپ لوگوں کی باری آ جائی ہے، اور میرے خیال سے انشاءاللہ آج ہی یا کل ہماری ٹریننگ یہ گوگل میٹ والی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر میں دوسرے جو ہمارا سسٹم ہے سکائی ایل ایم ایس، اس پہ آپ لوگوں کا ٹریننگ شروع کروں گا. میرے پاس آپ لوگوں کے یعنی سیکنڈ سیمسٹرز، سملرلی ود فورتھ سیمسٹر اسٹوڈنٹس اور سکس سیمسٹر اسٹوڈنٹس کے تمام آئی ڈیز اور پاسورڈ موجود ہے. وہ آلریڈی بن چکے ہیں. جو ہمارا سی ایم ایس ٹیم ہے انہوں نے آپ کے پاسورڈز بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ یوزر آپ کی جو یوزر نیم اور پاسورڈز ہے وہ ایکچولی سکائی ایل ایم ایس سسٹم کے لیے ہے. تو گوگل میٹ آن لائن کلاس لینے کے لیے ہوتی ہے، اور سکائی ایل ایم ایس جو ہے اس پہ آپ اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں، اس پہ آپ اسائنمنٹ حاصل کرتے ہیں، اس پہ آپ کوئز جمع کرواتے ہیں، اس پہ آپ کوئز حاصل کرتے ہیں. اس پہ آپ کو تمام کنٹینٹ جو ہوتے ہیں آپ کے کورس کنٹینٹس، کورس کوڈ، مٹیریل، ویک وائز ڈیٹیل، کس ٹائم پہ آپ کا کون سا کلاس ہوا ہے، وہ ان کے تمام ویڈیو ریکارڈنگ کے لنکس. کوئی اور اگر کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ سے کوئی لنک شیئر کرے آپ لوگوں کے ساتھ، کسی دوسری یونیورسٹی کے ٹیچر کا کوئی ویڈیو آپ لوگوں کو بھیجنا چاہے، وہ تمام سکائی ایل ایم ایس پہ ہوگا. چونکہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن آن لائن ہوا تھا اور آپ لوگ آلریڈی ہمارے یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کے جو سی ایم ایس سسٹم ہے ہمارا، آپ ان کا حصہ ہے. آپ کا تمام ریزلٹس، تمام سب کچھ اسی پہ جا رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے یوزر نیم اور آئی ڈیز بنا کے آپ کے تمام کورسز وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں. جبکہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں 8 سیمسٹر والے یا ایم ایس سی والے یا ایم پی ایچ ڈی والے، ان کے لیے یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی آئی ٹی ٹیم یا جو سی ایم ایس ٹیم ہے، وہ ابھی یوزر نیم اور پاسورڈ بنا رہے ہیں اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن سسٹم یعنی سی ایم ایس میں ڈال رہے ہیں. اور سکائی ایل ایم ایس جو لرننگ ماڈیول ہے ہمارا، یہ ماڈیول جو ہے یہ کمپیٹیبل ہے ود آور سی ایم ایس سسٹم.
تو یہ CMS کے ساتھ آسانی سے کام کر رہا ہے. آج کی ہماری پریزنٹیشن آپ کے لیے اس پہ ہے کہ آپ لوگ یہ سیکھ سکے کہ ہم کیسے گوگل میٹ کو استعمال کریں گے جب بھی کوئی ٹیچر اگر اس پہ آن لائن کلاس لے رہا ہو. ایسی اسٹوڈنٹس جس کے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے یا جس کے پاس موبائل یا بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے, یہ ویڈیو جو ہوگی یہ میں اپلوڈ کر لوں گا, تو آپ لوگ پھر اس کو ان لوگوں کو وہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں. میں ای میل کے ذریعے بھیجوں گا یا وہ خود کسی بھی ٹائم پہ جب نیٹ اویلیبل ہو ان کے پاس کمپیوٹر یا سسٹم اویلیبل ہو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اگر کوئی ایسی اسٹوڈنٹ ہو پھر بھی کہ وہ یوٹیوب سے بھی اپنے لیے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ان کا نیئرسٹ ساتھی ہو, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی فی میل ہے اسٹوڈنٹس, وہ مردان کے کسی ایک گاؤں سے ہے اور دوسری اسٹوڈنٹ مردان کے کسی دوسری گاؤں سے ہے, خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے لیکن اس کو نزدیک ہے, تو وہ ان کو بتا دے کہ وہ ان کے لیے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے USB یا CD میں کاپی کر لے, اور پھر وہ جا کے ان سے ایک ساتھ کلیکٹ کر لیں گے. ہر ہفتے کے آخر میں یا 2 ہفتے بعد وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو, یعنی آپ سے دور دراز کے لوگ ہو اور وہ نہیں حاصل کر سکتے, تو میں آلریڈی CR اور GR کے مدد سے ان تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جمع کر رہا ہوں جو کہ ایسے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے, جو آن لائن ویڈیو یا آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے. سو واٹ آئی ایم ڈوئنگ دین کہ میں پھر ان کے لیے ہفتہ وار یا 2 ہفتے بعد تمام ویڈیو جو ان کے ہوں گے, آپ لوگوں کے ہوں گے, جو میرے یوٹیوب چینل پہ میں ڈائریکٹ اپلوڈ کروں گا, وہی تمام میں ڈاؤن لوڈ کر کے CD پہ رائٹ کر کے ان کے گھر ان کے ایڈریس پر بھیجوں گا. انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی, آل دو کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا میرے لیے, بہت سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, سب کو ایک ساتھ بھیجنا تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے اور ایک حل طلب مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے نیئرسٹ ساتھیوں سے جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, اگر ان سے پھر اپنے یہ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں, اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے, اگر آپ یوٹیوب پہ بعد میں نہ دیکھ سکے, تو تب آپ کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ آپ اپنے فرینڈ سے جو آپ کے نزدیک ہو, ایک ڈسٹرکٹ میں ہو یا گاؤں نزدیک ہو, آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان سے حاصل کریں گے تو اٹ ول بی گڈ, اگر آپ ان سے نہیں حاصل کر سکتے تو پھر مجھے انفارم کرنا ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو آپ کے ہوم ایڈریس پہ بھیج دوں. یہ تو جنرل ڈسکشن تھی کہ ہم آگے کیا کریں گے کیا نہیں, کیونکہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے, یہ جو ہمارا کلاس روم سسٹم تھا جس وقت یہ پینڈیمک نہیں تھا, تو اس وقت اسی کی طرح نہیں ہو سکتا, لازمی بات ہے. لیکن اگر میں آپ اور ہمارے جو IT سسٹم ہے, اگر ہم کوشش کر لیں تو اس سے ہم اتنا ہی فائدہ لے سکتے ہیں جتنا ہمیں یہاں پہ ہو کے فائدہ مل رہا تھا. تو تھوڑا سا اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوگی, ٹیچرز کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی, کہ آپ لوگ مطلب ایک لگن کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اس کو لے, کیونکہ اس میں آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو جب آپ اپنے کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جب آپ کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک دفعہ آپ اپنے ٹیچر کو سنتے ہیں, وہ کلاس لے لیتا ہے, اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو پھر دوبارہ آپ کے پاس یہ چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو سن سکے. لیکن یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر جو ابھی میں لے رہا ہوں فار ایگزامپل, یا کوئی بھی ٹیچر آپ کو پڑھائے گا, یہ آپ کے پاس سیو ہوگا, یعنی میرے یوٹیوب چینل پہ یہ پڑا ہوگا, کسی بھی ٹائم آپ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, کون سی جگہ آپ سے مس ہو اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کا اپنا جو کلاس ہوگا وہ آپ بار بار سن سکتے ہیں. اسی طرح اس میں آپشنز ہے, ابھی بھی جس طرح کچھ اسٹوڈنٹس نے میسیجز کیے ہیں, آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں درمیان میں تھرو میسیجز. لاسٹ میں اگر کوئی پھر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم مطلب ہر ٹیچر ٹائم دے گا, میں بھی ٹائم دوں گا کہ آپ اپنے مائک آن کر کے آپ کا جو ریلیٹڈ کوشچن ہو اس کے ساتھ وہ اس میں پوچھتے. تو یعنی ایک کلاس کی ماحول کی طرح آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی انشاءاللہ. سو ابھی میں آپ کو سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ جب آپ گوگل میٹ یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں جب آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ استعمال کریں گے, اور میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ یوز کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ ان کا اسکرین تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے,
اور آپ کو جو پاور پوائنٹ کل اگر کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگی یا کوئی اور چیز ٹیچر ریپرزینٹ کرے گا تو وہ آپ کو کلیئر بڑی اسکرین پر دکھائی دے گا. اگر آپ موبائل پہ کمفرٹیبل ہے اور آپ ایزی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ موبائل پہ اچھی طرح لے سکتے ہیں, دیٹس گڈ, یو کین یوز یور موبائل. تو پھر ابھی میں لیپ ٹاپ والا یا کمپیوٹر والا طریقہ سمجھا رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں پھر میں آپ لوگوں کو موبائل پہ جب آپ گوگل میٹ یوز کریں گے وہ طریقہ سمجھاؤں گا. تو پہلے آپ لوگ یہ طریقہ سیکھ لیں, اب اس کے بعد تھوڑا سا پریکٹس کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پرابلم سالو ہو. سو یہ میری اسکرین اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ اپر کارنر ہے اس پہ آ رہا ہے ریکارڈنگ. سو ریکارڈنگ شروع کی ہے میں نے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ آ رہا ہے یو آر پریزنٹنگ, یس آئی ایم ڈوئنگ ریپرزنٹیشن, تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ پریزنٹ کر رہے ہو. اب یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, میں سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے جب ہم اسکرین پہ کلک کر لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ ایک نیچے بار غائب ہو جاتی ہے. جب دوبارہ کلک کر لیتے ہیں تو وہ بار آ جاتی ہے. میں پہلے جا کے اس کو فل اسکرین کر لیتا ہوں تاکہ یہ باقی چیزیں آپ کو دکھائی نہ دے. سو اب یہ دیکھیں میں نے فل اسکرین کیا, لیکن جیسے ہی میں اس کو کلک کر لوں یہ نیچے بار غائب ہو جاتی ہے, جب دوبارہ کلک کر لوں تو نیچے بار آ جاتی ہے. سو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے جب میں کلک کر لوں تو سب سے پہلے ڈیٹیلز آتے ہیں. ان ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج 11 سیمسٹر 2 فیمیل مارننگ گوگل میٹ ٹریننگ, یعنی جو میں نے ٹائٹل دیا ہے وہی ٹائٹل نظر آ رہا ہے. ٹائم سیٹرڈے 6 جون 2020 10 to 11 AM. سو وہی بھی آپ کو آ رہا ہے, اور جوائننگ انفو نیچے آ رہی ہے. جو میں نے آپ لوگوں کو لنک بھیجا تھا وہ یہی لنک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہاں پہ ایک نمبر بھی ہے, اگر کوئی موبائل سے آڈیو یا اس طرح یوز کرتا ہے تو وہ یہ نمبر ڈائل کر سکتا ہے اور ہمارے میٹنگ کو جوائن کر سکتا ہے. اب مجھے کلیئر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک یو ایس اے کا نمبر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اپنے چارجز ہو. یہاں سے ہم کاپی انفو کر لیتے ہیں, جب آپ کاپی کر لیتے ہیں کسی کو آپ بیچ سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک اور آپشن ہے جس میں ہے اٹیچمنٹ. اگر یہاں سے میں کوئی فائل اٹیچ کر دیتا ہوں یا گوگل کیلنڈر میں کوئی چیز میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے اپنے, تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی. اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک آپشن ہے مائک سمبل بنا ہوا ہے. اگر میں اس کو کلک کروں تو آپ کا میرا مائک بند ہو جائے گا اور آپ پھر میری آواز نہیں سن سکیں گے, اور آپ کو آ جائے گا کہ میری مائک بند ہے. فار ایگزامپل میں ٹرائی کرتا ہوں, جی, تو یہ دوبارہ میں نے آن کی. اسی طرح یہاں پہ درمیان میں لیو کال یعنی کال کینسل ہے, جس طرح آپ کے موبائل میں سمبل ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کیم سمبل ہے. اس وقت میری کیم آن ہے, اگر میں اس کو پریس کر دوں تو میری کیم آف ہو جاتی ہے اور آپ کو میری جو پروفائل پکچر ہے وہ نظر آتی ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک اور آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرن آن کیپشنز. ٹرن کیپشنز کیا ہوتے ہیں, جو میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں, کیپشن دیکھیں کوئی بھی فگر ہو اس کے نیچے جو ہم لکھائی لکھتے ہیں کہ دس فگر شوز دس دس دس, تو اس کو کیپشن کہا جاتا ہے. یہاں پہ اسی پریزنٹیشن کے نیچے ریٹن آئے گا, اس کو کیپشن کہیں گے. یہ کب ہوگا, یعنی اگر میں اس کو ابھی آن کروں تو جو کچھ میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو نیچے لکھا ہوا نظر آئے گا. فار ایگزامپل میں ٹرائی کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو کنورسیشن ہو وہ انگلش میں ہو, کیونکہ سسٹم جو ہے وہ صرف انگلش کو سمجھ. سو لیٹس ٹرائی اٹ. You can see that I'm talking and it is written there, clearly understanding. So it means that if I'm talking, you can also see it in writing below my presentation screen. سو میں نے اس کو دوبارہ آپ کیا, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ جملے میں نے انگلش میں بول دیے, اور یو کین سی دیٹ کہ وہ اسی طرح انہوں نے لکھا. سو یہ ایک آپشن ہوتی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود سے اس کو آن کرے تو پھر ان کے اپنے ہی اسکرین پر جو میں بولوں گا یا جو بھی کوئی بولے گا وہ ریٹن فارم میں آئے گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ انگلش میں بول رہا ہو تو پھر وہ صحیح آئے گا, اور اگر وہ پشتو میں ہو تو پھر یہ اپنی الٹا پلٹا لینگویج میں لکھتا جائے گا, which is not good. یہاں پہ اس کے بعد ایک اور چیز ہے, یو آر پریزنٹنگ مجھے آ رہا ہے. اگر میں اس کو کلک کر دوں تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اسٹاپ پریزنٹیشن. دیکھو یہاں پہ یہ اسٹاپ پریزنٹنگ کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ میں نے آلریڈی پریزنٹیشن آن کی ہوئی ہے. اگر یہ پریزنٹیشن بند ہو
تو پھر یہاں پہ ہے پریزنٹ اسکرین. جیسے ہی میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ 3 آپشن آتے ہیں. انٹائر فل اسکرین یعنی اپنا فل اسکرین شیئر کر لو, ونڈو شیئر کرنا چاہتے ہو, یا کوئی امیج وغیرہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہو. یعنی یہ آپ سے آپشن پوچھ لیتا ہے. اب اس وقت میں نے انٹائر فل اسکرین کی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فل اسکرین نظر آ جائے. اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے 3 ڈاٹس ہیں. جب میں ان 3 ڈاٹس کو کلیئر کر لیتا ہوں, یہ بالکل لیفٹ کارنر پہ ہوتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے ہی میں اس کو آن کر لیتا ہوں سب سے اوپر آتا ہے اسٹارٹ ریکارڈنگ. اس وقت مجھے آ رہا ہے اسٹاپ ریکارڈنگ, بیکاز میری ریکارڈنگ آلریڈی شروع ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پہلے مطلب ریکارڈنگ شروع نہ ہے تو یہ آپ کو آئے گا کہ اسٹارٹ ریکارڈنگ, یعنی اپنی ریکارڈنگ شروع کر لو. اس کے بعد ہے چینج لے آؤٹ. یہ چینج لے آؤٹ جس طرح آپ کو اسکرین اپنا نظر آ رہا ہے, اس کو میں چینج کر سکتا ہوں, مختلف شیپ دے سکتا ہوں. یہ کمپیوٹر پہ اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح ہے پھر ایگزیکٹ فل اسکرین. اس وقت میں نے فل اسکرین کی ہوئی ہے, اگر میں اس کو ایگزیکٹ کر دوں تو آپ کو اوپر میرے جو بار کھولے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے, اور یہاں پہ نیچے جو بارز ہیں کمپیوٹر کے وہ بھی نظر آئیں گے. یعنی یہ پھر آپ کو لوگوں کو فل اسکرین نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ٹرن آن کیپشن جس طرح وہ ہم نے سمجھا دیا, یہاں پہ یہ دوبارہ بھی موجود ہے. اس کے نیچے ہے سیٹنگز. سیٹنگ جو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس وقت میں ہیڈ فونز یوز کر رہا ہوں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ, لیکن بعض کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیڈ فونز کام نہیں کرتے. اس کے لیے پھر وہ جو 2 پن والے ہیڈ فونز ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح کے ہیڈ فونز اس میں اچھے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہیڈ فون استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ آواز جو ہوگی یہ باؤنس بیک ہوگی اور یہ ایکو کریٹ کرے گی. یہ دیکھو جیسے اس نے لکھا ہے ڈیفالٹ ہیڈ فونز یعنی اسپیکر, اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو ایکو کا پرابلم ہوگا اور آپ ڈسٹرب ہوں گے. اسی طرح ویڈیو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کا کون سا کیمرہ ہے. اس وقت چونکہ میں نے صرف اپنا لیپ ٹاپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہ لیپ ٹاپ کا کیمرہ شو کر رہا ہے. اگر میں نے ایکسٹرنل کوئی اور کیمرے اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے, جس طرح وہ لوگ چھوٹے کیمرے لگاتے ہیں یا بڑا کیمرہ اچھی ریزولوشن کے لیے لگا لیتے ہیں, تو اگر میں اسی طرح کے کیمرے لگا دوں تو پھر یہ مجھ سے آپشن پوچھے گا کہ آپ کون سا کیمرہ, یعنی مجھے ایک لسٹ نظر آئے گا, اس میں پھر میں نے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ کون سا کیمرہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح یہ سینڈ ریزولوشن اور یہ ریسیو ریزولوشن. سینڈ ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہی ریزولوشن, اس کو میں بڑھا سکتا ہوں. اگر میں اس کو بڑھا دوں, یہ ابھی 360 میں ہے, یہ 720 کر دوں تو تھوڑا سا امیج آپ لوگوں کو کلیئر آئے گا, لیکن وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے. اسی طرح ریسیو ہائی ڈیفینیشن, اگر میں اس کو بڑھا دوں تو جو امیج مجھے آئے گا وہ بھی کلیئر ہوگا. سو یہ تھی ویڈیو سیٹنگ. اس کے علاوہ یہاں پہ ہے یوز اپ فون آڈیو پار آڈیو. اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور فون استعمال کرنا چاہتے ہیں آڈیو کے لیے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور وہ جو نمبر میں نے دکھایا تھا اسی نمبر کو ڈائل کرنا ہے, تو آڈیو کے لیے اپنا فون بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رپورٹ اے پرابلم, رپورٹ ویوز اور ہیلپ, یہ کچھ آپشنز ہیں جو اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن موجود ہے. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ڈائریکٹلی تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں, جس طرح یعنی کمپیوٹر کے ساتھ اپنی جو ہیلپ پیچھے جو ہیلپ گیلری ہوتی ہے جس میں نوٹس لکھے ہوتے ہیں یا امیجز آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کیسے کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہو, تو وہ اس سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, اب اوپر یہاں پہ آپ کو 1 2 3 چیزیں نظر آئے گی, کو 2 نظر آئے گی, مجھے 3 دکھائی دے گی کیونکہ میں نے گریڈ ویو الگ انسٹال کیا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک ہے چیٹ. یہ دیکھیں یہ چیٹ ہے جس میں آپ لوگ کسی بھی ٹائم کوئی کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. میں ساتھ ساتھ میں اس چیٹ کو چیک کرتا ہوں. اور دوسری ہے پیپل, یعنی جتنے لوگ ہیں اس وقت جس نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں نے کچھ ایڈ آن جمع کیے ہیں, اس ایڈ آن سے جو ہے ہم اور فائدہ لے سکتے ہیں. اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں, تو پھر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پیپل اور یہ چیٹ. سو یہ مختلف آپشن تھے اس وقت. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے, جس طرح ابھی میری پکچر آپ کو نظر آتی ہے, یہ پن ہے. اگر میں اس کو ان پن کر دوں تو پھر میری پکچر نظر نہیں آئے گی, بلکہ آپ سب کی یہ جو مطلب اس وقت جو آن لائن ہے وہ سب یہاں پہ نظر آتے ہیں. اگر آپ کے کیم آن ہو تو پھر یہاں پہ آپ لوگ اپنے امیج کے ساتھ بھی دکھائی دو گے, اور یہاں پہ کارنر میں میری تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. سو یہ گوگل میٹ کا استعمال ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی آر کالنگ
کالز، یعنی میں نے کیسے آپ لوگوں کی میٹنگ کال کی، وہ ہم گوگل کیلنڈر سے کرتے ہیں اپنے جی میل میں، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ ویڈیوز میں نے سینئر اسٹوڈنٹس کو وہ طریقہ بھی سمجھا دیا ہے، تو جو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے موبائل پہ کیسے استعمال کرو گے، تو اس وجہ سے میں نے اپنا موبائل پہ بھی میٹنگ آن کی ہوئی ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میری جو میٹنگ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو چیک کر لوں۔ اچھا، اس پہ بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، تو اس وقت یہ جو لسٹ دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کی ہے جو آن لائن ہے، اور یہاں پہ وہ اسکرین جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اگر اسکرین کو میں درمیان میں کلک کر لوں تو یہ نیچے تین چیزیں نظر آتی ہے، ایک مائک ہے اور ایک کال کینسل ہے اور ایک کیم ہے۔ یہاں سے میں اپنا مائک بند اور آن کر سکتا ہوں۔ اپنے موبائل کا مائک جو ہے وہ میرا یہاں سے آن آپ ہوگا، یہاں سے سوری، یہاں سے میں اپنا اس کا کیم جو ہے وہ آن آپ کر سکتا ہوں، جو اس کا کیم ہوگا وہ آن آپ ہوگا اور اس میں پھر وہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طرح یہاں پہ جب میں اسکرین کلک کرتا ہوں تو تین اوپر چیزیں تین نظر آتی ہے، ایک سپیکر ہے جو اس وقت بند ہے، اگر میں سپیکر کو آن کر دوں تو یہاں پہ پھر موبائل سپیکر پہ ساؤنڈ مجھے سنائی دے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسی طرح کے دو لائن ہیں، یہ ٹرن آن کیپشن کی بٹن ہے، آپ ٹرن آن کیپشن یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تین ڈاٹس ہے جو بالکل لیفٹ سائڈ پہ سوری رائٹ سائڈ پہ ہے، جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا یہاں پہ ایک مینو اوپن ہو جاتی ہے، اس مینو میں یہ تمام چیزیں موجود ہے جو میں نے آپ کو وہاں پہ کمپیوٹر میں سکھا دیے، یعنی اس میں سب سے اوپر ہے سوئچ کیمرہ، فرنٹ کیمرہ، بیک کیمرہ آپ کر سکتے ہیں، پھر ہے ٹرن آن کیپشن، دوسرا جو ہے وہ ہے پریزنٹ اسکرین، جس طرح ابھی میری اسکرین پریزنٹیشن شروع ہے وہ اس میں بھی ہے، ڈونٹ ایڈجسٹ فار ویری لو لائٹ، لو لائٹ کے لیے آپ ایڈجسٹ کر لیں، رپورٹ اے پرابلم، کوئی پرابلم رپورٹ کرنا چاہے، ہیلپ ہے اور کینسل ہے، تو یہ موبائل میں ہے۔ اس کے علاوہ اسکرین کے نیچے یہاں پہ آلریڈی تین چیزیں نظر آ رہی ہے، یعنی یہاں پہ ایک اس وقت جو ہے وہ پیپل ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ نمبر لکھا ہے 12 ہے، درمیان میں جو ہے وہ چیٹ ہے، کر لوں اینڈ اف آئی وانٹ ٹو رائٹ سم تھنگ، یہاں پہ نیچے میں کلک کر لیتا ہوں اینڈ میں لکھ لیتا ہوں، تو جیسے ہی میں لکھ لیتا ہوں سینڈ دبا دیتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے، فیل ٹو سینڈ۔ اچھا، اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہل ہو گیا ہے، لیکن وہ شاید اس وقت یہ کنیکٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ چیٹ آپشن تھا، اور یہ جو لاسٹ میں ہے اس سائٹ پر بالکل لاسٹ میں، تو یہ جو ہے یہ انفارمیشن ہے، ٹائٹل آف دا میٹنگ، لنک ہے اس کی، اٹیچمنٹ اگر کوئی اویلیبل ہے تو یہ نیچے آپ کو وہ شو کرے گا۔ یہ تھوڑا سا کلیئر آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ دونوں اسکرین جو ہے وہ ریفلیکشن کرتے ہیں لائٹ کی وجہ سے، تو تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اپنے اپنے موبائل میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ سو یہ موبائل کی یوز تھی کہ آپ کیسے استعمال کرو گے۔ اب بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا اس میں کوئی کوشچن ہے ریلیٹڈ تو آپ میسج کے طریقے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں یا اپنا مائک آن کر کے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر گوگل میٹ کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو ابھی کر لیں، کیونکہ اس وقت ہماری ریکارڈنگ شروع ہے تو وہ اس ریکارڈنگ کا حصہ ہوگی۔ اگر جنرلی کوئی کوشچن ہے تو وہ خیر ہے، جب یہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں پلیز۔ جی، کسی کا کوئی کوشچن؟ اوکے، جب سمجھ آ گئی ہے سر، ہاؤ وڈ وی ریکارڈ دا لیکچر، یا وہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ جو ہے پریزنٹ اسکرین، یہ میں نے یہاں پہ اوپر کیا تھا، سوری ریکارڈنگ، میں نے ریکارڈنگ آن کی ہوئی ہے آلریڈی، اور میں اس کو سٹاپ ریکارڈنگ کے ذریعے روک سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو ریکارڈ کرنا ہوگا، مطلب وہ جو میٹنگ کال کرے گا، اگر میں آرگنائزر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے تو میرے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ میں ریکارڈنگ کر سکتا ہوں۔
تو ابھی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آلریڈی، اور میں آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ پھر بھیج دوں گا. کسی اور کا کوئی کوشچن اسی سے ریلیٹڈ؟ کچھ کہہ رہے ہیں سمجھ آ گئی ہے، یہ اچھی بات ہے if you have understand it. But still if you have any question in your mind related to the Google Meet training, you can ask me. سر ہمارے سپریٹ کلاس ہوگی کہ کمبائن؟ نہیں، پھر سپریٹ نہیں ہوگی. دیکھیں چونکہ جب آپ کے سبجیکٹ کلاس شروع ہوں گے تو اس میں پھر آپ کے میل فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اور ساتھ میں ایوننگ مارننگ دونوں ہوں گے، کیونکہ گوگل میٹ پہ اگر ٹوٹل اکاموڈیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ 250 تک ہو سکتی ہے، یعنی 250 تک اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک ٹیچر ایک ہی دفعہ لیکچر دے گا سب کے لیے، کیونکہ وہ سیم ہوتا ہے. اور پھر آپ سب جو ہے کلاس روم کی ایشو تو ہے نہیں کہ ہم اکاموڈیٹ نہ کر سکے اسٹوڈنٹس کو، تو وہی لیکچر ہوگا. وہ پھر آپ کو ریکارڈڈ فارم میں بھی ملے گا. لیکن اس سے پہلے یہ چونکہ میں ٹریننگ دے رہا ہوں تو میں نے سب کو سپریٹ رکھا تھا تاکہ آپ لوگ پہلے ٹرین ہو. کل اگر آپ لوگ کمبائن کلاس میں ہو تو پھر یہ ڈسٹربنس نہ ہو، پھر مسئلے نہ ہو، اور آپ کا ایک پراپر کلاس ہو. جی ایگزامینیشن مختلف اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں، میں رپلائی دے دیتا ہوں. دیکھیں ابھی ایگزام کی کلیئر ڈیسیجن نہیں ہوئی. کمیٹی بنائی گئی ہے یونیورسٹی سے، وہ کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے. کیونکہ اگر ہم آن لائن ایگزام لیں گے تو اس کے لیے اس وقت ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. یونیورسٹی کے ہر چیز کے لیے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اسی پہ یونیورسٹی کام کرتی ہے. جس طرح پہلے آپ لوگوں کا ایگزام ہوتا تھا تو وہی ایگزام جو ہے وہ آلریڈی آپ کے رولز ریگولیشن میں باقاعدہ ڈیفائن تھا کہ 2 پیپر ہوں گے مڈ فائنل کا، اور کتنے مارکس کا ہوگا، کتنے کوشچنز ہوں گے، کتنے ٹائم کا ہوگا. یعنی وہ تمام چیزیں رولز ریگولیشن میں آلریڈی موجود تھی، ہم اس پہ چل رہے تھے. اب اگر 2 باتیں ہیں، یعنی ایگزام ایکسپیکٹڈ ہے آپ لوگوں کا کہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں ہوگا اس سیمسٹر کا. تو اگر اس وقت تک ہم کلاسز ختم کر چکے ہوں آن لائن تو پھر 15 اگست کے بعد شاید آپ لوگوں کا ایگزام ہو. لیکن ابھی کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس کے لیے رولز ریگولیشن بھی بن جائے اور ساتھ میں طریقہ کار بھی وضع ہو کہ ہمارا آن لائن ایگزام کس طرح ہوگا اور ہم کیسے لیں گے. پھر جب وہ ہوگا تو دوبارہ اسی طرح جس طرح بھی میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں، ایگزامینیشن کے لیے الگ ٹریننگ دوں گا. جب آپ ٹرین ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگوں سے ایک ماڈل پیپر لوں گا. وہ ماڈل پیپر 1 یا 2 ایسے ہمیں اس سے پتہ چلے کہ ہاں بالکل وہ سسٹم بھی ہم نے پراپرلی سیکھ لیا ہے. اور وہ ماڈل پیپر جب آپ کریں گے اور ٹیچر چیک کریں گے کہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے وہ پیپر بھی اٹیمپٹ کیا، دوسری ہے کہ کون سی کمی یا بیشی اس میں آ سکتی ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں. تو تب تک ہم ایگزام نہیں لیں گے جب تک ہم یہ شور نہ ہو کہ آپ لوگوں کے مطلب آپ لوگ صحیح طریقے سے آپ سیکھ چکے ہیں، سسٹم صحیح ہے، اس پہ صحیح طریقے سے ایوالویشن ہو سکتی ہے. تب جا کے ہم انشاءاللہ آن لائن ایگزام کی طرف جائیں گے. ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم، تقریباً 15-20 دن یا 1 مہینے بعد کلیئر ہو جائے گا. وہ پھر یونیورسٹی نیوز میں بھی دے گی، ویب سائٹ پہ بھی آئے گی. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ابھی ایگزام کے لیے یہ پالیسی بنی ہے، اور پھر ہم آپ کو اس پہ ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ. ابھی اس وقت جو مین کنسرن ہے وہ آپ کے کلاسز کے ساتھ ہے. آپ اپنی باقاعدہ کلاسز لیں، اپنی لیکچرز اور ویڈیوز دوبارہ دیکھ لیں، اپنی اسٹڈی جاری رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ اگر مسئلہ حل ہو جائے اور ایگزام مطلب آپ لوگ واپس یونیورسٹی آ جائیں اور آپ لوگوں نے تیاری نہ کی ہو اور پھر ہم ڈائریکٹ ایگزام لینا چاہیں تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری پوری ہو. تو آپ لوگ اپنے آپ کو ہر ٹائم تیار رکھیں، اور اگر یونیورسٹی نہیں کھل سکی تو پھر تو یہ مسئلہ ہوگا. ہاں ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ یونیورسٹی ہاسٹل جو ہے، اگر کوئی انڈیویجولی آ کر اپنا سامان لے کے جانا چاہتا ہے، اپنے بکس، اپنے کپڑے، تو وہ لے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ خود آئے گا یا آئے گی، کسی دوسرے بندے کو اس کے لگیجز نہیں دے سکتے. تو یونیورسٹی ہاسٹل میں جو اپنا سٹاف ہے، وارڈن ہے یا جو متعلقہ سٹاف کا بندہ ہے وہ موجود ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں وہ اپنا لگیجز یا اپنے بکس اگر ان کی ادھر ہے وہ لے سکتے ہیں. جی کلیئر ہو گیا؟ دیٹس گڈ.
چلو جی، پھر میں یہ ریکارڈنگ سٹاپ کر لیتا ہوں. ابھی تھوڑا سا آپ لوگوں کا پریکٹس کروانا ہے، وہ اس سے الگ ہوگا. یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے میرے خیال سے سفیشینٹ ہے. سو تھینک یو فار فرسٹ آن لائن لیکچر.